نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ مفتی صاحب وہ دعا مجھے یاد نہیں ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ کیا کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہوں، یا اگر کوئی دعا نہ پڑھوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک دعا پڑھی جاتی ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اور سلام پھیرنے سے پہلے درود پاک کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، تو اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو کیا اس کی جگہ پر ہم کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، یا اگر ہمیں دعا اس کی جگہ پر کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی دعا نہ پڑھیں تو ہماری نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ اس پورے مسئلے کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جو نماز ہے وہ قرآن کریم کی آیات اور دعاؤں کا اور اللہ کی تعریف کا ایک مجموعہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا ایک بہترین عمل نماز ہے۔ تو اس کا پورا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے، تو وہ بڑی آسانی سے بندہ نماز کا پورا طریقہ سیکھ جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب عمر گزر جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں نماز کے اندر کی اس کو یاد نہیں ہوتی ہیں۔ دعائے معصورہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو انہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ٹھیک سے دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں تو الٹی سیدھی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی انہیں بتا دیتا ہے کہ آپ کو اگر نہیں یاد ہے تو پھر آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو، تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ جو انہیں یاد ہوتا ہے وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو دعائے معصورہ سلام پھیرنے سے پہلے والی دعا یاد نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ دعائے معصورہ ہے، اور دعائے معصورہ کو کوئی بدل دعا نہیں ہوتی ہے، دوسری کوئی دعا دعائے معصورہ کا بدل نہیں ہوتی ہے۔ دعائے معصورہ اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہو، بتلائی ہو، اور جس کا آثار نبوی سے اور آثار صحابہ سے جس کا ثبوت ملتا ہو، وہ دعائے معصورہ ہوتی ہے، تو اس کی بڑی اپنی الگ فضیلت بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں وہ دعا آپ لوگوں کو سکھلا دیتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ ترجمہ بھی اس کا پڑھتا ہوں تاکہ وہ آپ سمجھ جائیں اور اس کو یاد کر لیں۔ نہیں یاد ہو رہی ہے، جب تک یاد نہیں ہے تو جب تک کیا کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، وہ طریقہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے بغیر اس کے نماز پڑھی ہوئی ہے ان کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو دعائے معصورہ ہے کیا؟ دعائے معصورہ یہ ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعائے معصورہ ہے۔ دعائے معصورہ کا ترجمہ بڑا زبردست ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ چونکہ پوری نماز آپ نے پڑھ لی، اب سلام پھیرنا باقی رہ گیا، اس سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں، تو چونکہ جو نماز جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مثلا کسی بندے نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ظہر پڑھ لی، تو ظہر اور فجر کے درمیان کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دعا میں ہم مانگتے بھی ہیں، اسی دعا میں یہ ہم طلب بھی کرتے ہیں کہ اللہ میں معاف کر دے۔ یہ اپنی مغفرت کی دعا ہے کہ اپنی مغفرت اللہ سے طلب کریں۔ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلمن کثیرہ، بہت ظلم کیے، ولا یغفر الذنوب الا انت، تو کوئی نہیں ہے ہمیں معاف کرنے والا مگر ایک تو ہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے مگر صرف تو تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم پر رحم فرما، اور تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت غفور الرحیم ہے، بہت رؤوف الرحیم ہے، تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، مطلب ہے، تو اس لیے اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ بہرحال اگر کسی کو یاد جب تک نہیں ہے، جب تک وہ کیا کرے، تو پھر دعائے معصورہ میں سے کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے۔ تو کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ یاد نہیں ہے، جب تک ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں دعائے معصورہ میں سے کوئی دعا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس دعا کو ضرور بالضرور یاد کر لیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں،
اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔